کوئی بھی اللہ رب العزت کی تخلیق، کوئی بھی خالق کائنات کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ ادنا سے ادنا، حقیر سے حقیر مخلوق بھی اللہ کی با مقصد ہے۔ تو جس مخلوق کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے اوپر شرف بخشا ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا ہے، تو وہ بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے اللہ رب العزت نے ہر حقیر مخلوق کو، ادنا مخلوق کو بھی مقصد حیات دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، بے نہیں انسان کو بھی مقصد حیات دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، کہ جن و انس جو ہے وہ میری فرما برداری کریں، میری اطاعت کریں، میری عبادت کریں، میری رضا والی زندگی گزار کر میرے پاس آئیں، تاکہ جو انہوں نے مشقتیں میری رضا والی زندگی گزارنے میں اٹھائیں، ان کا انعام میں ان کو آخرت میں دوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کو کی تخلیق یا زندگی یا موت کو پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں بھیجا ہے یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اس لیے بارہا میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ دنیا دار الازمائش ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار السلام نہیں ہے، یہ دار السکون نہیں ہے، نہ یہ سکون کی جگہ ہے، نہ یہ سلامتی کی جگہ ہے، اور نہ ہی جو ہم اعمال اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کی جزا اس دنیا میں دی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ دنیا بہت قلیل ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت محدود ہے، اور اللہ جو جزا دینا چاہتا ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں وہ جزا یا جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو اللہ سزا اس کو دینا چاہتا ہے، نہ جزا دی جا سکتی ہے یہاں پہ وہ، نہ وہ سزا دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن و انس کو یعنی انسان کو اور جنات کو کیا مقصد حیات دے کر بھیجا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاریں، جن و انس اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی ہم گزاریں، اور ہمارا مطلوب اور مقصود یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہماری کامیابی اللہ کی رضا میں مخفی ہے، اللہ راضی تو سب راضی، تو جب سب راضی تو بیڑا پار ہے۔ تو اللہ نے انسان کو یہاں کیسے بھیجا ہے؟ آزمائش کے طور پہ، جس طرح میں نے ابھی یہ کہا کہ یہ دنیا دار الازمائش ہے، ہم نیک اعمال کر کے لے کے جائیں گے، اللہ نے اس کے لیے جزا رکھی ہے، اگر خدا نخواستہ برے اعمال کر کے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار کے جاتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے سزا رکھی۔ اب اللہ رب العزت جو ہے دونوں جزا اور سزا کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یعنی مخلوق میں ان سے بدتر کوئی نہیں ہوگا جو ناکام ہو، جو جہنم میں جانے والے ہوگے، مخلوق میں ان سے کوئی بدتر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور جو کام ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، مخلوق میں ان سے کوئی اچھے نہیں ہوگے، مخلوق میں ان سے کوئی اچھے نہیں ہوگے۔ کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو۔ ذالک لمن خشی ربہ، وہ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔
تو جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. اور اللہ نے نشانی کیا بتائی ہے کہ میں کن سے راضی ہوں گا؟ ذالک لمن خشی رب، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے. پھر رب سورہ الرحمن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے ایک جنت نہیں ہے، جنتان، جنتیں ہیں. ایک جنت نہیں دوں گا، جنتان، جنتیں دوں گا اس کو. اب اللہ ایک سے زیادہ 2 دیتا ہے، 3 دیتا ہے، 5 دیتا ہے، 10 دیتا ہے، یہ تو لینے والا جانے گا اور دینے والا جانے گا. لیکن اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، یعنی اس کی نافرمانی سے بچ گئے اور اپنے آپ کو بچا لیا. تو اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. یہ اللہ کے وعدے ہیں. دنیا میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ میرے سے ڈر کے زندگی گزارو گے اور یہ جانتے ہوئے زندگی گزارو گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی نیکی لے کر آؤ گے اس کا بھی اجر دیا جائے گا. ایک ذرہ برابر بھی گناہ لے کر آؤ گے، شر لے کر آؤ گے، اس کے بارے میں بھی باز پرس کی جائے گی، تمہارا محاسبہ کیا جائے گا. اور آج ہم زندگی گزارتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وہ یار ابھی میں جوان ہوں، دیکھی جائے گی جب مریں گے. بھائی مرنے کے بعد تو جزا اور سزا کا نظام شروع ہو جانا ہے. جو ہی یہ سانس اکھڑنی شروع ہوئی، وقت نزاع جس کو کہتے ہیں، وہ وقت شروع ہوا تو اللہ والو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. تو عمل کا وقت کہاں سے شروع ہو گیا؟ عمل کا وقت کہاں سے شروع ہو جائے گا؟ تو عمل کا وقت اس دارالامتحان کے اندر پرچہ حل کرنے کا وقت اتنی دیر تک ہے جب تک میں آپ ہوش و حواس کے اندر ہے. اور ہوش و حواس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ یار دیکھی جائے گی، آج نہیں ہے تو کل ہے. سامنے بیٹھ کے سو رہے ہیں، وہ دیکھی جائے گی حضرت صاحب کون سے دیکھ رہے ہیں. بھائی حضرت صاحب نہیں دیکھ رہے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تو کہتا ہے ہم نے اپنی نگاہیں تیرے اوپر ٹکائی ہوئی ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جہاں تم ہو وہیں میں ہوں، جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جہاں جہاں تم جا رہے ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. واللہ بما تعملون بصیر. اور جو تم عمل کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں. تو پھر جو دیکھ رہا ہے وہ کرامن کاتبین سے لکھا بھی رہا ہے، ان سے لکھوا بھی رہا ہے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعلمون ما تفعلون. ہم نے تمہارے اوپر محافظ باڈی گارڈ لگائے ہیں، یہ منشی کھڑے کیے ہیں، یہ لکھنے والے لکھاری تمہارے ساتھ ہم نے لگائے ہیں، یہ کرامن کاتبین لگائے ہیں. جو تم کر رہے ہو یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو وہ لکھتے جا رہے ہیں، وہ لکھتے جا رہے ہیں. انہی کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، انہی کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. پھر اللہ والو پھر زبان نہیں بولے گی، پھر وہ اعضاء بولیں گے جن اعضاء کے ساتھ گناہ کیا ہے. ہر وہ عضو جس کے ساتھ گناہ کیا ہے وہ بولے گا. کہ ہاتھ بولیں گے کہ میں نے یہ کیا، پاؤں بولیں گے کہ میں نے یہ کیا، آنکھیں بولیں گی کہ میں نے یہ کیا. تو اللہ والو اس وقت کس کو آواز دیں گے؟ اس وقت کس کو آواز دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین کھول کے سب کچھ رکھ دے گی، پھر انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو سب کچھ بتایا جا رہی ہے. تجھے کیا ہو گیا ہے، تو سب کچھ کھول کھول کے بتایا جا رہی ہے. تو اللہ والو اس وقت کس کو آواز دو؟ اس وقت کس کو آواز دو؟ تو اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے آزمانے کے لیے.
مقصد حیات دے کر بھیجا ہے. مقصد حیات. تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ بندہ کامیاب ہو جائے؟ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ناکام ہو جائے؟ اللہ چاہتا ہے بندہ کامیاب ہو جائے. تو اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رکھی ہے اور اپنی اطاعت میں رکھی ہے. اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں اور اپنی اطاعت میں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر کامیابی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر کامیابی ہے. باقی اللہ والوں جتنے بھی طریقے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کے اندر کامیابی نہیں ہے. کبھی تکا لگ جائے گا، کبھی کامیابی ہو بھی سکتی ہے، اور آخر کار ہمیشہ کی ناکامی ہے. جتنے دوسرے طریقے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے ہٹ کے، سنت مبارکہ سے ہٹ کے جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے وہ میرے ہیں، چاہے آپ کے ہیں، چاہے کسی بزرگ کے ہیں، ان کے اندر اللہ نے کامیابی کا وعدہ نہیں کیا، ان کے اندر اللہ نے کامیابی نہیں رکھی. کامیابی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، عزت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں، سکون ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں. یعنی جتنی بھی نعمتیں جو ہم چاہتے ہیں وہ کس کے اندر ہیں؟ غلامی رسول کے اندر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. عزت اللہ کے لیے ہے. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وَلِلرَّسُولِ. رسول کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. وَلِلْمُؤْمِنِينَ. حضور کے غلاموں کے لیے ہے. اللہ نے یہاں لفظ مسلمین استعمال نہیں کیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. وَلِلْمُسْلِمِينَ کا لفظ نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جس نے اللہ اس کے رسول کو مانا. مسلمان کون ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا. مومن وہ ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی مانی. مومن کون ہے؟ جس نے اللہ اس کے رسول کی مانی. تو جو کی مانی ہے، اللہ اس کے رسول کی مان کے چل رہا ہے، وہ پہلے اللہ اس رسول کو مان چکا ہے تو ان کی مان رہا ہے. تو اللہ کے راز دیکھیں کہ اللہ نے ایک لفظ کے اندر اشارہ دے دیا ہے کہ جو صرف اللہ اس کے رسول کو مان لیتا ہے یہ کافی نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بھی ماننی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقین کے لیے عزت نہیں ہے مگر وہ یہ جانتے نہیں ہیں. وہ جانتے نہیں ہیں. کفر کے رستے میں عزت نہیں ہے. کافر یہ جانتے نہیں ہیں. اللہ رسول کے منکروں کے رستے میں عزت نہیں ہے مگر وہ جانتے نہیں ہیں. اللہ کو یہی تو رونا بنا ہوا ہے. یہی بات کو ہم سمجھاتے ہیں. انسان کیا کہتا ہے؟ میرے پاس پیسہ ہوگا، میں اپنی بچی کی شادی گج بج کے کروں گا تو عزت ہوگی. وہ جو 4 دن بعد طلاق لے کر آ جاتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو نے تو کہا تھا عزت ہوگی، کامیابی ہوگی، تو یہ اب کیا ہو گیا؟ تو کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوگا، میں اپنے بچے کو باہر کے ملک کی کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا، بچہ جو ہے وہ تیرا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آتا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ باپ کی میت سامنے پڑی ہے، 5 بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، چاچے بابے تایا شریکہ سارا کھڑا ہے، دوست احباب الگ ہے، جو نزدیکی خون نہیں رشتے ہیں یعنی اولاد بھی ہے، وہ سامنے میت پہ چارپائی پہ کھڑی ہے. اب وہ ایسے سم بکم بنے ہوئے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ کیسے پڑھانا ہے. مولوی صاحب جنازہ تو پڑھا دو، پیر صاحب جنازہ تو پڑھا دو، حضرت صاحب جنازہ تو پڑھا دو. بھائی باپ تیرا مرا ہے، ہم کیوں جنازہ پڑھائیں؟ تیرا حق زیادہ ہے. جو درد تجھے ہے وہ مجھے نہیں ہے. وہ کسی پیر کو درد نہیں ہو سکتا. جس کی ماں مری ہے جو تکلیف اس کو ہے ہمیں ہو سکتی ہے. جس کا بیٹا یا بیٹی مرے ہیں جو تکلیف اس کو ہے وہ ہمیں ہو سکتی ہے. جس درد کے ساتھ جن کی وہ میت ہے وہ جنازہ پڑھائے گا، کیا میں آپ پڑھا سکتے ہیں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک پیشہ ور مولوی یا پیر وہ جنازہ پڑھا رہا، تو اللہ جب اس کے دل میں وہ درد ہی نہیں ہے، وہ تکلیف ہی نہیں ہے، مجھے بتاؤ اس میت کو اس کا کیا نفع ہو رہا ہوگا؟ باقی اللہ پردے ڈالنے والا ہے، پردے رکھنے والا ہے، اللہ وہ بھی قبول کر لے. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب مقصد حیات کو ہم بول گئے
تو ہم نے اپنی اولاد کو کدھر لگا دیا؟ پیسے کمانے کی مشین تو بنا دیا، لیکن ان کو دعائے قنوت نہ سکھائی، ان کو نماز جنازہ نہ سکھائی، ان کو نماز پڑھنا نہ سکھایا، ان کو نماز پڑھنا نہ سکھایا۔ اور آج یہ حال ہے کہ نوجوانوں کو پہلا کلمہ نہیں آتا، کلمہ شہادت نہیں آتا، دوسرا تیسرا کلمہ پوچھنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن انہیں یہ معلوم ہے کلمہ نہیں آتا، اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آگے ان کے پاس یہ سوال ہے، کلمے تو حدیث میں آئے نہیں ہیں، کہاں آئے ہیں کلمے؟ یہ شر ان کے پاس ہے، آتے نہیں ہیں۔ 2-3 سال پہلے، یا وہ کورونا میں تو ہم کیونکہ کام نہیں کیا تو وہ میرے ذہن میں سال گنتے ہی وہ سال ہی بھول جاتے ہیں، یعنی 5 سال پہلے، یعنی کورونا سے 2 سال پہلے، یعنی 5 سال ہو گئے۔ 5 سال پہلے لمز یونیورسٹی، آپ حضرات جو پڑھے لکھے ہیں آپ نے سنا کہ پاکستان کی جو اچھی ٹاپ کی یونیورسٹی ہیں ان میں ایک یونیورسٹی ہے لمز اور نسٹ، 2 بہترین یونیورسٹیز پرائیویٹ جو ہے پاکستان کی، ان کے اندر جا کے جب بچوں سے کلمہ سنا گیا، ان کو کلمہ نہیں آیا، کلمہ نہیں آیا۔ جب نوجوان بچوں سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہیں نائٹ فال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے، ناپاک ہوتے ہو؟ تو بھائی کس کو نہیں ہوتا، ہر نوجوان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی مجھے نائٹ فال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے، تو پھر غسل کیسے کر دو؟ کہتے جی بس ویسے نہا لیتے ہیں، ویسے نہا لیتے ہیں۔ یعنی غسل جو نجاست ہے، اب وہ جو طہارت اختیار کرنی ہے، اس نجاست کو دور کرنا ہے، غسل جنابت کرنا ہے، اس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے کہ میں حالت جنابت سے میں نے نکلنا کیسے ہے۔ انہیں یہی معلوم کو کہتے ہیں جی نہا لیتے ہیں، بس ویسے نہا لیتے ہیں، بس صاف ہو گیا۔ تو اللہ والوں یہ تو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں، لمز کے اور نسٹ کے، جن کا یہ حال ہے۔ آج آپ دیندار طبقے کو پوچھ لو کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں یا غسل کے کتنے فرائض ہیں، سارا دین کھل کے سامنے آ جائے گا، سارا دین کھل کے سامنے آ جائے گا کہ دین سیکھا کیا ہے۔ تو اللہ کو جب دین سیکھا نہیں ہے تو دین پہ عمل کتنا ہوگا؟ دین پہ عمل، مجھے معلوم نہیں ہے کہ لاہور کدھر ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ لاہور کدھر ہے، تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی نا کہ میں لاہور گیا ہی نہیں۔ تو ایک بندے کو یہی معلوم نہیں ہے کہ غسل جنابت کرتے کیسے ہیں، تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کبھی تم نے کیا ہے؟ جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو معمول کا نہائے گا، بس اسی کو وہ طہارت سمجھے۔ تو جس شخص کو طالب علم ہے یا آپ حضرات میں کوئی ہے جس کو غسل جنابت کا علم نہیں ہے، اللہ والوں اس کو وضو کا کیا علم ہوگا؟ تو جب ہم مقصد حیات کو بھول بیٹھے تو پھر ہماری یہ پتلی حالت ہوگی۔ طہارت سب سے پہلے طہارت ہے۔ نماز، ایک کافر کلمہ پڑھتا ہے، ایک مشرک کلمہ پڑھتا ہے، ایک منافق کلمہ پڑھتا ہے، غیر مسلم اس دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ والوں سب سے پہلا حکم جو اس کے اوپر ہے وہ طہارت کا ہے۔ طہارت کے بعد ایمان ہے، ایمان کے بعد نماز ہے۔ جب تک وہ طہارت نہیں اختیار کرتا وہ ایمان نہیں لاتا۔ جب باطنی طہارت بھی ہو گئی، ظاہری طہارت بھی ہو گئی، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے اوپر نماز فرض ہوگی۔ بے نہیں، ہم مسلمان ہیں پیدائشی طور پہ، جب تک ہمارا وضو نہیں ہے ہماری کوئی نماز نہیں، جب تک ہم پاک نہیں ہیں تو ہماری کوئی نماز نہیں ہے، ہمارا کوئی اور معاملات یا عبادات جو ہے وہ ان میں خلل آتا ہے، اس کی بعض کی اجازت ہے بعض کی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ نماز تو ہم بالکل قریب بھی نہیں جا سکتے، قرآن کو ہم چھو بھی نہیں سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہے وہ قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے، اس کو چھوتے بھی نہیں، اس کو وہ ممنوع ہے۔ تو اللہ جب ہم اپنے مقصد حیات سے دور ہوئے تو ہماری یہ حالت ہوگی، جس کا مختصر سا نقشہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اب اسی حالت کے اندر خدا نخواستہ اللہ والوں موت آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ بس یہ بات آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سننی۔ جب خالق کائنات نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، نظام زندگی چلنا شروع ہوا، پھر میرے رب نے ارادہ کیا انسان کو تخلیق کرنے کا، سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جب سیدنا آدم علیہ السلام اس زمین پہ تشریف لے کر آئے تو یہ ایک بالکل نیا نظام تھا، یہ دنیا ایک بالکل نیا نظام، یعنی جس کی جنت کے ساتھ کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں ہے۔
تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جب آگ جلانا چاہی تو سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آگ کیسے جلاؤں. جاگ رہے ہیں نا؟ آگ کیسے جلاؤں؟ جب سیدنا آدم علیہ السلام پریشان ہوئے تو آپ اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جا زمین پہ میرا بندہ پریشان ہے، نیا نظام ہے، نئی دنیا ہے، نئی کائنات ہے، اس کے لیے اسے معلوم نہیں ہے کہ آگ کیسے جلانی ہے. آگ کیسے جلانی ہے؟ تو جاؤ آگ لے کر سیدنا آدم علیہ السلام کو پہنچا دو. تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام جہنم میں گئے، وہاں سے آگ کا انگارہ پکڑا. آپ دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا. سیدنا جبریل امین علیہ السلام کہاں گئے؟ دوزخ میں، جہنم میں. وہاں سے جا کے آگ کا انگارہ پکڑا، اس کو پانی کے اندر 70 بار ڈبویا. اے مسلمان تو کہاں کھو گیا ہے؟ کتنی بار ڈبویا؟ 70 بار ڈبویا. پانی میں ڈبونے کے بعد جب لا کر زمین پہ رکھا، وہ زمین کو چیرتا ہوا، 7 زمینوں کو چیرتا ہوا تحت سرا پہ آخری منزل پہ پہنچ گیا. دوبارہ جہنم کی طرف جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پہ چلا گیا. آپ کتابیں کھول کے پڑھو، احادیث مبارک کی آپ کو روایت ملے گی. ایک روایت میں ہے کہ 7 بار، ایک روایت میں ہے کہ 10 بار، اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام 70 بار جہنم میں گئے. 70 بار جہنم کا انگارہ وہاں سے اٹھایا اور ہر دفعہ اس انگارے کو 70 بار پانی میں ڈبو کے ٹھنڈا کیا. لیکن جب بھی زمین پر لا کے رکھتے، وہ زمین کو جلاتا ہوا، زمین کو چیرتا ہوا دوبارہ جہنم میں جا گرتا. جب جبریل علیہ السلام بے بس ہوئے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے کہ سونیا میں کیسی آگ کو یہاں ٹھہراؤں؟ اس آگ کی شدت اتنی ہے کہ وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. تو میرے رب نے آواز دی کہ جبریل، دنیا کے لیے آگ میں نے جہنم کی آگ کے اندر نہیں رکھی. دنیا کے لیے جو آگ ہے وہ میں نے پتھر کے اندر رکھی ہے، لکڑی کے اندر رکھی ہے اور بانس کے اندر رکھی ہے. جہنم کی آگ تو اس دنیا میں ٹھہر ہی نہیں سکتی، اس کی شدت اتنی ہے. تو لہذا آدم کو آگ پتھر سے نکال کے دے. تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جب پتھر کے اوپر پتھر مارا، اس سے جو انگارے نکلے، وہاں سے آگ لگانے کا، آگ جلانے کا طریقہ سیدنا آدم علیہ السلام نے سیکھا. پھر تنکوں کو آگ لگائی، پھر لکڑ نے آگ پکڑی، پھر معلوم ہو گیا کہ بانس بھی آگ پکڑتا ہے. تو یوں انسان نے سیکھا کہ آگ کیسے جلاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والو، یہ وہ جہنم ہے جس کو آج کا مسلمان کچھ سمجھتا نہیں ہے، اور دیکھی جائے گی جڑی ہوئے گی ہے پیرا مولویاں نے گلاں بنائیاں نے، یہ ڈراندے ہی بڑے نے. اوتھے تے کملی والے نے آنا جہدے موڈے تے کملی کالی، پتہ نہیں کیا کیا وہ سناتے ہیں. تو یہ بھی کملی والے کی باتیں ہیں، یہ ہم پیروں کی باتیں نہیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں. ساری رات سارا دن اللہ کی نافرمانی کی اور بعد میں اس آس کے اوپر سو گئے کہ قبر میں کملی والے نے آنا ہے. تو تیرا اس بات پہ یقین ہے کہ قبر میں کملی والے نے آنا ہے، تو تیرا اس بات پہ یقین نہیں کہ یہ بات کملی والی نے کہی ہے. تیرا اس بات پہ یقین کیوں نہیں ٹھہر رہا کہ یہ باتیں بھی تو کملی والے نے کہی ہیں، یہ کسی پیر کی بنائی ہوئی، کسی مولوی کی بنائی ہوئی تو باتیں نہیں ہیں. اب کملی والے نے رحمت للعالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جب اللہ رب العزت نے دوزخ کو تخلیق فرمایا تو 7000 سال اس کو دہکایا، جس کا کہتے ہیں نا بھڑکایا آگ کو، بھڑکایا آگ کو. وہ دہتی رہی. ہر 7000 سال کے بعد وہ دوزخ سرخ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ سرخ ہو گئی. پھر 7000 سال مزید دہکایا، اس کو آگ کو بھڑکایا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ بالکل سفید ہو گئی، دودھ یا سفید ہو گئی. پھر اللہ نے 7000 سال مزید اس کو بھڑکایا، اس آگ کو مزید جو ہے اس کی شدت کو بڑھایا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ سیاہی مائل ہو گئی، یعنی کالی ہو گئی، سیاہی مائل ہو گئی.
اب قیامت تک جو دوزخ کے دروغے ہیں اس آگ کو بھڑکاتے رہیں گے، اس کی سیاہی بڑھتی رہے گی۔ اس آگ کی شدت کا یہ عالم ہے، اگر اس کا ایک انگارہ جدھر سے سورج نکل رہا ہے وہاں رکھ دیا جائے اور ایک شخص کو وہاں کھڑے کر دیا جائے جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، وہ جہنم کی آگ اس کو جلا دے گی۔ اے مسلمان، یہ بات بھی کملی والے نے کہی ہے، یہ بات بھی اسی نے کہی ہے جس کے موڈ پہ کملی کالی ہونی ہے۔ یہ کیا کیا تم نے امیدیں لگا لی ہیں کہ قبر میں کملی والے نے آنا ہے، تو یہ بات بھی کملی والے نے کہی ہے۔ یہ بات پیر نہیں کہہ رہا، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، کسی بزرگ کی بات نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس آگ سے بچنے والے بن جاؤ جس آگ کا ایک انگارہ جو ہے اگر جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے وہاں رکھا جائے اور ایک شخص کو وہاں کھڑا کیا جائے جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے فرمایا ہے جس کے بارے میں کہتے ہوتے موڈ دے کملی کالی، اسی نے فرمایا ہے کہ وہ جلا کے راکھ کر دے گی۔ پھر اسی کملی والے نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کے اندر جو سب سے زیادہ سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا وہ اتنا ہوگا کہ اس کو دہتی ہوئی آگ کے لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا عذاب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے، کم سے کم درجے کا عذاب کیا ہے؟ اس کو دہتی ہوئی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ جو ہی وہ جوتے پہنے گا اس کا دماغ ابلے گا اور منہ ناک کے تمام رستوں سے باہر نکل جائے گا، بہہ جائے گا۔ تو کہتا ہے مر جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ ہم سود کا روکتے ہیں، اور لو جی میں کلا کھانا منافع خوری سے روکیں، لو جی میں کلا کر رہا، رشوت سے روکو، اور یہ سارے ہی لینے نے پیر صاحب میرے پیچھے پڑ گئے۔ نماز کا گئے، او جی پڑھ لیں گے نمازاں، یہ نمازاں مولویاں نے پڑھنی ہے، پیرا نے پڑھنی ہے، ایک باری پڑھ لیں گے۔ بھائی ایک باری نہیں، پھر ہم سارے تیری پڑھیں گے، اگر ہم زندگی میں ہوئے تو پھر تیری پڑھیں گے، پھر تجھے پڑھنے کی۔ جو اللہ کے حکموں کو اتنا حقیر جانے، اللہ والو اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ اس کو اعمال کی توفیق کیسے ملے گی؟ وہ کیسے سود چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے رشوت خوری چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے زنا چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے جھوٹ چھوڑ سکتا ہے؟ یا اللہ کی نافرمانی وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے جس کے سامنے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اتنے حقیر ہے؟ تو جس کے حکم اتنے حقیر ہیں ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا، یا ان کے ذات کی اس شخص کے سامنے کیا حیثیت ہوگی؟ جس کی باتوں کو وہ کوئی حیثیت نہیں دے رہا، ان کی ذات کو کیا حیثیت دے گا یا اہمیت دے گا؟ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی ناکامی یا ایسی سزا سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کی عزت والی اور سکھ والی زندگی میں چلے جاؤ۔ اگر تھکے نہیں تو ایک بات اور عرض کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں، جبریل امین، لمبی حدیث پاک ہے، میں اس کا مفہوم جو ہے لب لباب مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے کہاں سے تھے؟ جہنم کو دوزخ کو دیکھ کر۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ دوزخ کو دیکھ کے، دوزخ کا معائنہ کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے کے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دوزخ کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کس کو دیکھ کر آ رہا ہوں؟ دوزخ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل دوزخ کو بیان کرو، دوزخ کو بیان کرو۔ تو دوزخ کیسی ہے؟ دوزخ کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے دوزخ کے 7 درجے بنائے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ اوپر سے نیچے درجہ جب بڑھتا جاتا ہے عذاب بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اوپر سے نیچے درجہ اول، دوم، سوم، چہارم، جو نیچے 7ویں درجے تک جائے گا عذاب شدت اختیار کرتا جائے گا۔ یا رسول اللہ ایک درجے کا دوسرے درجے کے عذاب میں اتنا فرق ہے کہ اللہ اگر اپنی رحمت سے کسی کو نیچے والے درجے سے نکال کے اوپر والے درجے میں لے کے آئے گا، وہ عذاب میں اتنی کمی سمجھے گا کہ اس کو نیند آ جائے گی، اس کو نیند آ جائے گی کہ مجھے عذاب میں اتنی کمی ہو گئی ہے۔ یعنی ایک درجے کا، ایک منزل کا دوسری منزل کے عذاب سے اتنا فرق آئے گا، یا جب اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو عذاب میں اتنا اضافہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جو جہنم کا سب سے بدترین درجہ ہے، بدترین منزل ہے،
یا بدترین طبق ہے وہ 7واں ہے، سب سے آخری نیچے والا، اور اس کا نام ہے ہاویہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تم کیا سمجھتے ہو جہنم کیا ہے؟ وہ تو آگ سے بھرا ہوا، وہ تو دہتی ہوئی آگ ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو سب سے جو بدترین درجہ ہے، یعنی عذاب جس کے اندر شدید ترین ہے، یا رسول اللہ اس کا نام ہاویہ ہے۔ اللہ اس میں ان کو رکھے گا جو رب کے نافرمان ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ اور وہ بولا کہ میرے سے بڑا بھی کوئی رب ہے، پھر ہم نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی برباد کر دی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ہے کوئی فرعون کے قصے سے عبرت حاصل کرنے والا؟ اللہ والو یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تیری میری عبرت کا سامان ہے۔ یہ جیسے اس نے اپنی دنیا اور آخر برباد کروا لی، کہیں تم ان کے راستے پہ چل کے تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ آج اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، صحت دی ہے، عہدہ دیا ہوا ہے، تو سمجھتا ہے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، صبح کر لیں گے، شام کو کر لیں گے، اگلی جمعرات خان کا چلا جاؤں گا، ماہانہ محفل میں خان کا چلے جاؤں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ بھائی جب تو یہی سوچتا رہے گا، پھر اسی وقت تجھے پتہ چلے گا جب کڑکی لگ جائے گی، جب کڑکی لگ جائے گی پھر کوئی تجھے اس کڑکی سے بچانے والا نہیں ہوگا، کڑکی سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو جہنم کا جو سب سے بدترین درجہ ہے یا عذاب جس کا سب سے شدید ترین ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ہاویہ۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اس میں کون ہوں گے؟ سرکش، جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، قارون ہے، شداد ہے، اور آج کے فرعون جو ہیں، جو کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ٹرکوں کے نیچے، گاڑیوں کے نیچے مارچ کے نام پہ بندے مارے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا جی نہیں ہے۔ خدا نہ خاصا تیری میری گاڑی کے نیچے آگے کوئی مر جائے تو سارا زمانہ پوچھنے والا ہے۔ یہ وقت کے فرعون ہیں۔ یہ درجہ اللہ نے ان فرعونوں کے لیے بنایا ہے، ان فرعونوں کے لیے بنایا ہے۔ بظاہر بے شک وہ مسلمان کلمہ گو ہے، بات تو ختم ہونی ہے جب موت کلمے پہ آنی ہے، جب موت کلمے پہ آنی ہے۔ تو اللہ والو جو زندگی ایسی نافرمانی والی، فرعونیت والی، رونیت والی گزارے گا، اللہ مرنے سے پہلے ایسے لوگوں کا کلمہ سلب کر لیتا ہے، ایمان سلب کر لیتا ہے۔ انہی کے لیے یہ ٹھکانہ بنایا ہے، ہاویہ انہی کے لیے ہے۔ اور اس سے اوپر جو چھٹا درجہ ہے، جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا نام ہے جہیم۔ اس کا نام کیا ہے؟ جہیم۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ جب یہ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے تو یقین آ جائے گا، پھر ہر نعمت کا ہم پوچھیں گے کہ بابا جی بتاؤ نوٹ کہاں سے کمائے تھے، جوانی دی اسے کہاں خرچ کیا، آپ کو وقت دیا اس کو کہاں خرچ کیا، آپ کو صحت اور تندرستی دی، صلاحیتیں دی، یہ کہاں لگائیں؟ پھر ہم سوال کریں گے ہر نعمت کا، تو پھر اللہ والوں کیا جواب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی جبریل امین علیہ السلام نے کہ جہیم وہ درجہ ہے جہنم کا چھٹا، یعنی 7ویں کے بعد چھٹا، یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت مشرکین کو رکھے گا جنہوں نے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی، جس طرح آج کے دور میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، بدھ مت ہیں، یا وہ مسلمان ہیں جو کلمہ تو پڑھا ہے لیکن مشرکانہ کاموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کو رکھے گا۔ یا اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک اور درجہ بھی بنایا۔ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جو 5واں درجہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ سکر۔ کیا نام ہے؟ سکر۔ اس میں اللہ ان کو رکھے گا جو اپنے اپنے نبیوں کے دور میں اپنی اپنی امتوں کے وقت میں، یعنی جو ان کا دور تھا، اپنے اپنے ادوار کے اندر صراط مستقیم پہ رہے، سیدھے رستے پہ رہے، پھر کچھ عرصے کے بعد بہک گئے، غلط رستے پہ چل پڑے، یعنی مرتد ہو گئے،
ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، جو سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے بہہ گئے، اللہ نے ان کے لیے بڑا ہی عذاب شدید تیار کر رکھا ہے۔ ان کو اس 5ویں درجے میں رکھا جائے گا۔ جو بد عقیدہ ہو گیا، جو بد عقیدہ ہو گیا، نبی کی کر سکتا ہے تو ولی کی کر سکتا ہے، جب نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا تو ولی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو آخری ڈگری پھر کیا رہ جاتی ہے؟ اللہ کی کر لے گا۔ معاذ اللہ، جب ولی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اگلی بات منہ سے ایسے منہ کی زبان کے اوپر، زبان کی نوک کے اوپر ہے کہ اللہ کی کر لے گا۔ بچے ہیں نا گھر میں، جب وہ بے باک ہو جائے، سرکش ہو جائے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی کیا کر لے گا؟ جب بھائی کا خوف ہو گیا کہتا ماں کیا کر لے گی، ماما کیا کر لے گی۔ جب ماں کا بھی خوف ختم ہو گیا تو اب اس کے اندر بات بھڑک رہی ہوتی ہے، ایک دن وہ بول رہا ہے ابا کی کر لے گا، بابا کیا کر لیں گے۔ تو اللہ والو، جب خدا نخواستہ اولاد اس درجے پہ پہنچ جائے تو پھر اس کی کامیابی یقینی ہوتی ہے یا ناکامی یقینی ہوتی ہے؟ ناکامی یقینی ہوتی ہے۔ تو جب یہ بے خوفی، یہ سرکشی اندر آ جائے کہ ولی کیا کر سکتا ہے، نبی کیا کر سکتا ہے، تو اللہ والو اگلی بات تو منہ کے، جو میں کہتا ہوں منہ میں، یہاں ہونٹوں کے اوپر ہے، زبان کی نوک کے اوپر پڑی ہے، وہ کسی وقت بھی نکل سکتی ہے۔ اللہ کی کر سکتا، اللہ کیا کر سکتے ہیں معذرت۔ یہ اللہ ہی نے تو کیا ہے کہ تیرے اعمال کی وجہ سے تیرے دل سے اولیاء اللہ کی، اپنے دوستوں کی محبت نکال دی ہے۔ یہ اللہ ہی نے تو کیا ہے کہ تیرے دل سے، تیرے اعمال کی وجہ سے اپنے محبوب کی محبت اور رعب کو نکال دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تجھے اس مقام پہ لے کے آنا چاہتا ہے کہ تو بول اٹھے آنا ربکم الاعلی، اللہ جو کرنا ہی کر لے۔ کیوں؟ میں تیرے سے دیا ہوا ایمان واپس نہیں لینا چاہتا، میں حالات ایسے پیدا کروں گا کہ تو ایمان کو خود پھینکے گا۔ میں ہادی ہوں، میں کریم ہوں، میں ہدایت دے کے واپس نہیں لینا چاہتا، لیکن حالات ایسے پیدا کر دوں گا تیرے اعمال کی وجہ سے کہ تو خود ہدایت کو ٹھکرائے گا۔ پھر میں وہ ہدایت اس کو دوں گا جو طالب ہوگا، پھر میں ہدایت اس کو دوں گا جو طالب ہوگا۔ میں تیرے سے ہدایت واپس نہیں لے گا۔ اللہ تو اللہ والوں، لیکن میں کتنی بار کہتا ہوں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے حکومت دی تو آپ 50 سال اللہ سے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ یہ حکومت واپس لے لے، حکومت واپس لے لے۔ آج بندہ پاگل ہوا ہوا، مجھے حکومت مل جائے، مجھے حکومت مل جائے، مجھے تخت مل جائے، مجھے کرسی مل جائے، میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام 50 سال اللہ سے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ جو مزہ خلوت میں تیرے ساتھ راز و نیاز میں ہے وہ منصب چلا کے نہیں ہے، حکومت چلا کے نہیں ہے، اس منصب پہ نہیں ہے، کیونکہ میں مصروف ہو گیا ہوں تو مجھے وقت نہیں ملتا راز و نیاز کا۔ ہے اللہ تو حکومت واپس لے لے۔ تو اللہ والو، علماء مجبور ہو گئے یہ بات لکھنے پہ کہ جس رب نے دنیا دے کے واپس نہیں لی، وہ تجھے ایمان دے کے واپس کیسے لے لے گا؟ رب اتنی حقیر دنیا دے کے واپس لینا اپنی توہین سمجھتا ہے، ایمان تو بہت بڑی نعمت ہے، تو وہ دے کے رب واپس لے لے گا۔ ہم رب رحمان کی باتیں کر رہے ہیں، کسی کمی کمین کی باتیں نہیں کر رہے۔ یہ دنیا داروں کا کام ہے کہ دے کے واپس لینا۔ ناراض ہو گئے، روٹھ گئے، ساڈا واپس کرو جی، ہمارا گفٹ واپس کرو، ہماری فلاں چیز واپس کرو۔ یہ کمیوں کا، ہمارے جیسوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام ہے، یہ رب کی شان ہی کے خلاف ہے، اس کو جچتا نہیں، اس کو زیب نہیں دیتا، وہ احکم الحاکمین ہے۔ تو جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ ہے، اس کو زیب دیتا ہے کہ دے کے واپس مانگ لے۔ جب ناراض ہو گیا، خوش ہوا تو دیا، تو جب ناراض ہو گیا لے آؤ جی واپس دو، اس کو جچتا ہے، اس کو نہیں جچتا۔ اللہ بولو، یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ خود ایمان کو دھکے دے کے نکالتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ نے کون سی جگہ بنائی ہے؟ سقر، کہ تجھے وہاں رکھوں گا، پھر تجھے معلوم ہوگا کہ ایمان کیا نعمت تھی۔ میں نے تجھے اپنے نبی کے ذریعے، جو بھی وقت کا نبی ہوگا، میں نے تجھے اپنے وقت کے نبی کے ذریعے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، پھر تو دوسرے راستے پہ چل پڑ۔ میں نے اپنے وقت کے ولی کے ذریعے تجھے خانقاہ سے جوڑا، نسبت سے جوڑا، ہدایت کے راستے پہ چلایا، صراط مستقیم پہ چلایا، پھر تو حقیر جان کے چھوڑ گیا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید۔ پھر تیار ہو جا، اس دنیا میں بھی تیرے لیے عذاب ہے تو پھر قبر میں بھی عذاب ہے، حشر میں پھر حشر ہوگا۔ اور ان کو کہاں رکھوں گا؟ سقر کے اندر، یعنی جو 5واں درجہ۔ کون سا درجہ ہے؟ 5واں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، جو 4تھا درجہ ہے
اس کا نام ہے حطمہ. کیا نام ہے؟ حطمہ. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ موقدہ. تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ تو آگ کا ستون ہے، یعنی آگ ہی آگ ہے. کوئی بوئے باریاں سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کمرہ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہے. وہ ایک آگ کا ستون ہے. تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس کے اندر، حطمہ کے اندر، اللہ رب العزت ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو رکھے گا. اب اللہ والو اس حدیث پاک پہ غور کرو. جس کے کھاتے میں تم ڈالتے ہو، وہ جس شیطان نے مجھے ورگلا دیا، وہ کس درجے میں آ رہا ہے؟ جو ورگلائے گے وہ کس بدترین درجے میں جا رہے ہیں. اب یہ اس چوتھے درجے کے اندر کون ہوگا؟ ابلیس، یعنی شیطان اور شیطان کی اولاد، آل شیطان. ان کو اس میں رکھا جائے گا حطمہ کے اندر. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اسے جو اوپر تیسرا درجہ ہے اس کا نام ہے ناتیہ. اس کا نام کیا ہے؟ ناتیہ. اس کے اندر اللہ رب العزت یہودیوں کو عذاب دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی. جو اپنے اپنے نبی کو چھوڑ گئے یا ایمان ہی نہیں لے کر آئے ہوں گے ان کو اس میں رکھے گا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جبریل نبی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اس سے اوپر والا درجہ یعنی دوسرا وہ ہے سعیر. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. یہ جو سعیر ہے اس میں اللہ رب العزت عذاب دے گا عیسائیوں کو. کن کو؟ عیسائی، کرسچن جو ہیں، یعنی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا سمجھنے لگے، مشرک ہو گئے. تو اللہ نے ان کے لیے، اب اللہ والو یہ بات یا یہ حدیث پاک کے اتنے الفاظ یا ان کا یہ مفہوم یہ تو تھا عمومی. اب آپ کی بات اور میری بات ہے، اب ذرا توجہ رکھیے گا. اب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، جو سب سے اوپر والا درجہ ہے، اب کون سا درجہ آ گیا؟ پہلا. نیچے سے ہم شروع ہوئے نا، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، دوسرا، اور اب آ گیا اول یعنی پہلا. عرض کی یا رسول اللہ، یہ پہلا درجہ ہے، اس کے اوپر پل صراط ہے. اس پل صراط سے نبی بھی گزریں گے، ولی بھی گزریں گے، نیک بھی گزریں گے، گناہگار بھی گزریں گے. ہر طرح کا انسان اس کے اوپر سے گزرے گا. ہر طرح کا انسان اس کے اوپر سے گزرے گا. اور اس میں ہر وہ گرے گا جو گناہ کی توبہ کیے بغیر مر گیا. اس لیے میں نے کہا تھا جو پہلی باتیں ہیں ان کا الحمدللہ ہم ایمان والے، اللہ ہمیں نظر بد سے بچائے، اس آزمائش سے بچائے، ایمان کی موت عطا فرمائے. لیکن ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کا خطرہ مکمل طور پہ قائم اور دائم ہے، اور اللہ اس خطرے سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے اوپر کیا ہے؟ پل صراط ہے. اس سے سب نے گزرنا ہے، نبیوں نے بھی، ولیوں نے بھی، سب نے، سارے، ہر امت نے گزرنا ہے. جتنی بھی کروڑوں اربوں خربوں ہوگی ہر ایک نے گزرنا ہے. اور جو جو اپنے گناہ کی توبہ کیے بغیر مر گیا وہ اسی میں گرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل، اس میں میری امت بھی ہوگی؟ میری امت بھی ہوگی. اللہ والو، آج نبی کے سامنے سینہ تان کے چلنے والے، تیرے نبی کی یہ شان ہے کہ جبریل خاموش ہو گئے کہ میں بولوں گا تو اللہ کا نبی دکھی ہو جائے گا. آج ہمیں اللہ کے نبی کی سنتیں توڑتے حیا نہیں آتی کہ میرا نبی دکھی ہوگا. اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اس کے سینہ اطہر کو تکلیف پہنچے گی کہ میں امت کے لیے روتا آیا، روتا چلا گیا. میں نے 63 سال کی زندگی اس امت کو اوپر بار دی، تو اس امت نے میرے آنسوؤں کی یہ قیمت لگائی ہے کہ اس کو راج پسند ہے تو وہ بھی غیر کا، رواج پسند ہے تو وہ بھی غیر کا. اب جبریل حقیقت بیان کر رہے ہیں، جو دیکھ کر آئے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن جرت نہیں ہو رہی، جرت نہیں ہو رہی، خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصرار کیا جبریل بتاؤ اس میں کون ہوگا؟ میری امت ہوگی. 10 بس عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت بھی ہوگی.
وہ ہوں گے جو کہتے رہے کل نماز پڑھیں گے، وہ ہوں گے جو کہتے رہے اگلی جمعرات کو خانقاہ جاؤں گا، وہ ہوں گے ابھی تو میں نے لڑکی رکھی ہوئی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اب اگلی محفل میں آؤں گا تو اس کو میں چھوڑ دوں گا، میں توبہ کر لوں گا، زنا سے توبہ کر لوں گا، رشوت سے توبہ کر لوں گا، سود سے توبہ کر لوں گا، بد نظری سے توبہ کر لوں گا، رات کو بیٹھ کے بلو پرنٹ تصویریں جو فلمیں دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر ان کی میں توبہ کر لوں گا، آج تو دیکھ لوں کل توبہ کر لوں گا۔ تو یہ کس میں گریں گے؟ دوزخ کا کون سا درجہ؟ اول، جہنم۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار رونے لگے۔ اب کملی والا کس کے لیے رو رہا ہے؟ اپنے لیے یا تیرے میرے لیے؟ زاروں قطار رونے لگے۔ اب جبریل امین علیہ السلام چپ ساتھ کے جو وہ کھڑے ہیں، خاموش کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میں بولوں تو کیا بولوں، بولوں تو کیا بولوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو کہا جبریل اور بتاؤ، اور بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ حوصلہ نہیں پڑا، حوصلہ نہیں پڑا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کیا اور بے حد کیا تو جبریل بولے کہ یا رسول اللہ جو پہلا درجہ ہے دوزخ کا جس کا نام جہنم ہے، جہنم کے عذاب کا یہ عالم ہے کہ اس کی صرف جو گرمی ہے، آگ نہیں، اس کی جو گرمی ہوگی جہنم کی، جو سب سے کم درجے کا ہے، سب سے اول ہے، حاویہ کی بات نہیں ہو رہی، جہنم کی بات ہو رہی ہے، اول سب سے اوپر والے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر جو عذاب ہوگا، عذاب جو آگ ہوگی، اس آگ کی جو حدت ہوگی، اس حدت سے جو جہنمیوں کو پسینہ آئے گا، یا رسول اللہ اگر اس پسینے کے چند قطرے میں اٹھا کے احد پہاڑ پہ ڈال دوں تو اللہ کی عزت کی قسم ہے احد پہاڑ پگھل جائے گا، دیکھی جائے گی جڑی ہوگی گی جا کے، سارے نہ ہونی میں کلے ہونا ہے، دیکھی جائے گی جناب، میں کو کلہ سود کھانا، میں کلہ یہ کام کرتا ہوں، سارے ہی کرتے، بھئی سارے ادھر جائیں گے، تیرے میں ہمت ہے تو برداشت کر سکتا ہے۔ اس غلام نے کھول کے تجھے سنا دیا ہے، حجت پوری ہو گئی ہے، اب بھی تو چاہتا ہے کہ میں نے گناہوں سے توبہ نہیں کرنی، پہ تو جان تو تیرا رب جان، پیغام تو تیرے تک پہنچ گیا، اب دھوکہ تو تیرے ساتھ ہوا نہیں ہے، تو وہاں کھڑے ہو کہ میرے سامنے یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ میرے پیر نے مجھے بتایا نہیں تھا، کہہ لو گے میں نے تو بتا دیا۔ دیکھیں نا میں نے آپ کو پہلے کیا کہا، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو اب کرامن کاتبین یہ بھی تو لکھ رہے ہیں نا کہ پیر بول رہا ہے، مرید سن رہے ہیں، حجت پوری ہو رہی ہے، پھر یہی بیان سوشل میڈیا پہ بھی جائے گا، جو سنیں گے وہاں تک یہ پیغام جائے گا، تو حجت تو پوری ہو گئی، تو وہاں پہ کیا جواب دو گے؟ تو اللہ والو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جو گناہوں سے توبہ کرنے سے زندگی بنتی ہے، زندگی بدلتی ہے، اور اللہ ایسا کریم ہے کہ اللہ آپ کے آنسوؤں کے صدقے توبہ کو قبول ایسا قبول شرف قبولیت عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز کہ اللہ صرف گناہ نہیں معاف کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور یہ زندگی بھی سکھی، پانچوں گھی سر کڑائی میں انشاءاللہ اگلی زندگی بھی سکھی، قبر بھی آسان، حشر بھی آسان۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ جہنم میں عذاب کیسا ہوگا تو جبریل نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ عذاب کو چھوڑے، عذاب کی جو حدت ہوگی اس حدت سے جو جہنمیوں کو پسینہ آئے گا، اگر اس پسینے کے چند قطرے میں احد پہاڑ پہ ڈال دوں تو اللہ کی عزت کی قسم ہے احد پہاڑ پگھل جائے گا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ نے جب اللہ کے نبی کو روتے دیکھا تو صحابہ بھی ڈھائیں مار مار کے رونے لگے۔ تو جبریل امین علیہ السلام فوراً وہاں سے نکلے، بارگاہ رسالت سے نکلے اور رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، یا رسول اللہ نیچے تیرا محبوب بھی رو رہا ہے، تیرے محبوب کے غلام بھی رو رہے ہیں، میں نے تو وہی بیان کیا ہے جو دیکھا ہے، جو حقیقت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، لیکن تیرا نبی جو ہے وہ زار و قطار رو رہا ہے، اس کے مرید اس کے غلام بھی جو ہے وہ اپنے آقا کو روتا دیکھ کے وہ بھی کرلا رہے ہیں۔ تو میرے رب نے آواز دی، جبریل جا فوراً میرے محبوب کو پیغام دے، میرے محبوب کو پیغام دے کہ میں اگر جبار اور قہار ہوں تو میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ تیری امت کے لیے بشارت ہے، جا جبریل بشارت دے گیا میرے محبوب کو کہ جو تیرا امتی مغرب کی نماز پڑھ کے فرض پڑھنے کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے 7 بار یہ کہے گا، اللہم اجرنی من النار یا مجیر، اللہم اجرنی من النار یا مجیر، اللہم اجرنی من النار یا مجیر، یوں 7 بار کہے گا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے جہنم کی آگ اس پہ میں حرام کر دوں گا، میں جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دوں گا۔
تو اللہ والوں یہ اس عمل کی توفیق اسی کو ملے گی جو نماز پہ آئے گا، جو مسجد میں آئے گا، جو خانقاہ میں آئے گا، کسی کے ساتھ تعلق ہوگا، اصلاح ہوگی، وہی نماز پہ آئے گا۔ جب نماز پڑھے گا پھر یہ دعا بھی پڑھے گا، تو جب دعا پڑھے گا، اب ترمذی شریف میں اور نسائی کے اندر دونوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے، تو اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ جو 7 بار یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی من النار یا اللہم اجرنی من النار یا مجیر، تو اس کے اوپر جہنم کی آگ میں حرام کر دوں گا۔ اللہ والو یہ ایسی کمال کی دعا ہے جس دعا کو ہم نے اہمیت نہیں دی۔ آج میں کئی بار خود دیکھو وظائف آپ حضرات کو بتاتا ہوں، لیکن میرے بیانات آپ لوگ گواہ ہیں، میں خود ہی ان کی مذمت بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ کتنے میرے بیانات ہیں جو تویز داغے کی مذمت کے اوپر ہے، لیکن بتاتا کیوں ہوں؟ آپ آتے اسی کام کیوں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکی نہ دینا۔ آپ آئے اسی کام ہو، میں خالی کیسے آپ کو بھیج دوں؟ میں مجبور ہوں۔ لیکن جب امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھتا ہوں، حقیقت بھی بتاتا ہوں کہ بھائی میں تمہارے سے دھوکہ کر رہا ہوں، تم مجھ سے دھوکہ کر رہے ہو، تو دھوکے کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ دھوکہ۔ تم دھوکہ کرنے میرے سے آئے ہو، میں بھی تم سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ تم میرے سے فراڈ کر رہے ہو، میں تمہارے سے فراڈ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میں نے اپنی عزت بھی تو بچانی ہے نا، اپنی خانقاہ کو بھی تو آباد رکھنا ہے، اللہ کے حکم کو بھی آباد رکھنا ہے۔ اللہ مجھے اسی بات پہ پوچھ لے تجھے اس بات سے کیا غرض تھی؟ جو مانگنے آیا تھا تیرے پاس تھا تو دے دیتا، تو نے کیوں جھڑکا اس کو؟ میں نے اللہ کے حکم کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔ دنیا مانگنے آئے ہو، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو نماز پڑھ کے راضی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اہمیت دے کے راضی نہیں ہے، تو وظیفے پڑھ کے راضی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پڑھ کے راضی ہے۔ تو پڑھ کے راضی ہے، ہم نظر و نیاز کھا کے راضی ہیں، دونوں کا راضی۔ تو دے دھوکہ ہمیں، ہم تجھے دھوکہ دیں گے، تو چل ہمارے خلاف چال، ہم تیرے خلاف چال چلیں گے۔ اللہ بولو آج نتیجہ کیا نکلا کہ امت نے عقیدہ چھوڑ دیا، عقیدت کو پکڑ لیا۔ جب عقیدت کو پکڑا تو نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، عملیات کو پکڑ لیا کہ میں یہ پڑھوں گا تو یہ ملے گا، یہ پڑھوں گا تو یہ ملے گا۔ تو اللہ بولو اللہ نے من چاہی زندگی کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ چاہتا ہے زندگی گزارو تو رب چاہی زندگی گزار کے آؤ، زندگی من چاہی نہیں گزارنی۔ اللہ بولو زندگی من چاہی کیا ہے؟ ایک بندہ بدماش ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ ڈاکے ڈالتا ہے، فراڈ کرتا ہے، مارتا ہے، لوگوں کے گھروں پہ دکانوں پہ قبضے کرتا ہے، بھتہ لیتا ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ بدنی طاقت ہے۔ وہ مال لوٹتا ہے، کبھی لوٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی کھانے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا جیل ہوتی ہے یا پولیس مقابلہ ہوتا ہے، آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو یہ کون سی زندگی ہے؟ من چاہی، من چاہی۔ ہم مذہب کا لبادہ اوڑھ کے داڑھی جبے ٹوپیاں رکھ کے ہم بھی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھوں گا تو یہ ملے گا، یہ وظیفہ پڑھوں گا تو یہ ملے گا، یہ وظیفہ پڑھوں گا تو یہ ملے گا۔ رب فرماتا نہیں، تو غلامی رسول میں آ، جس پہ نظر کرے گا وہ تیرا ہوگا، جدھر اشارہ کرے گا وہ تیرا ہوگا۔ میں نے کامیابی تو غلامی رسول میں رکھی ہے، تو کہتا ہے میں یہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا۔ فیصلے تیرے نہیں چلنے، فیصلے میرے چلنے ہیں، فیصلے میرے چلنے ہیں، اور طریقہ میرے نبی کا چلنا ہے۔ اور ہم نے اپنی کامیابی کس میں سمجھ لی؟ اور بہت بڑے دیندار اور بہت بڑے اپنے آپ کو عالم فاضل اور عامل سمجھتے ہیں کہ جی ہم وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو کیا تیرا میرا بتایا ہوا وظیفہ نبی کی سنت کو چھو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی جو دعا ہے اللہم اجرنی من النار، جو میں نے ابھی ساری حدیث کا مفہوم بیان کیا، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے اور زبان نبوت سے ہمارے تک پہنچی ہے۔ اب یہ دعا کے ایسے کمالات ہیں، آپ تھوڑا سا سوچو، ابھی بیٹھے بیٹھے میرے طرف دھیان رکھو، سوچو، اور گھر جا کے تنہائی میں سوچو کہ جو 7 بار دعا پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنی من النار یا مجیر، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، اے آگ سے بچانے والے، جو 7 بار پڑھے وہ جہنم کی آگ سے یہ دعا محفوظ کر دے، تو دنیا کی مشکلات کے لیے پڑھے تو تیرے لیے کون سی مشکل باقی رہ جائے گی؟ تیرے لیے کون سی مشکل بات؟ تو نے نبی کی دعاؤں کو چھوڑ دیا اور آج کے جھوٹے پیروں کے جھوٹے وظیفوں کو سینے سے لگا لیا۔ کیوں؟ یہ میرے پیر نے دسیا ہے جی، یہ ساڈے پیر نے دیتا ہے،
بے شرما تیرا پیر بڑا ہے، جو نبیوں کا پیر ہے وہ بڑا ہے. تجھے اپنے پیر سے عقیدت ہے لیکن نبی سے محبت نہیں ہے. جو تیرا پیر اپنے نبی کا نام بیچ کے کام کما رہا ہے، نام کما رہا ہے، مال کما رہا ہے، اس سے پوچھ، وہ تیرے نبی کا نام بیچ رہا ہے، اس کے نام کے اوپر اس کی پیری مریدی چل رہی ہے. تو اس نبی کو حقیر جانتا ہے اور اپنے پیر کو افضل جانتا ہے. یہ تیرے پیر نے تربیت کی ہے تیری. ساری کائنات ایک طرف ہو تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی ایک طرف ہو تو دونوں برابر نہیں ہے. تو نبی کے مقام کی بات کر رہا ہے. جس نبی کا مقام یہ ہے، اس کی زبان سے جو نکلا ہے اس کلام کی کیا شان ہو، حدیث مبارک کی کیا شان ہو. حدیث مبارک وہ الفاظ ہیں، وہ کلام ہے جو میرا رب عطا کرتا رہا اپنے محبوب کو، اور محبوب اپنی زبان نبوت سے ہمیں عطا کرتا رہا جو ہم تک پہنچا. اللہم اجرنی من النار یا مجیر. جس نے مغرب کی نماز، فرض نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے 7 بار یہ دعا پڑھ لی، اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا. اللہ بولو، گھر میں کسی بچے کو بخار ہو جائے، بڑے کو بخار ہو جائے، 7 بار یہ دعا پڑھ کے، یہی دعا 7 بار پڑھ کے اس کو دم کر دیں، اوپر سے نیچے کی طرف پھونک مار دیں، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. اب مجھے بتاؤ، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ صرف کھوپڑی، یہ جو چیمبر ہے نا، اس کے اندر دماغ ہونے کی ضرورت ہے. جو دعا جہنم کی آگ بجھا سکتی ہے تو بخار بھی تو وہیں سے آیا ہے نا، یہ حدت بھی تو وہیں سے آئی ہے نا. تو جب میں یہ دعا پڑھوں گا تو یہ حدت بھی، یہ گرمی بھی، یہ حرارت بھی، یہ بخار بھی ختم ہو جائے گا. 7 بار یہی دعا پڑھ کے بچہ ہے، بڑا ہے، کوئی بھی مریض ہے، اس کے دائیں کان میں دم پھونک مارے، بائیں کان میں پھونک مارے، پھر اوپر سے نیچے پھونک مار دیں. اور اگر آسانی ہے تو یوں کریں، اگر آسانی نہیں ہے، عورت ہے، نہ محرم ہے، کوئی اور رشتہ ہے، تو پھر کیا ہے، بس اس کے اوپر سے نیچے پھونک مار دینی ہے. پھونک ہی مارنی، ہاتھ نہیں لگانا. سمجھ آ گئی؟ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ لگانے کی اجازت صرف پیرانوں ہے. کن کو اجازت ہے؟ پیرانوں. کیونکہ پیر تو بخشیاں روحان ہے نا، نہ ان کا کوئی حساب ہے، نہ آگے کوئی حساب کتاب ہے، کیونکہ ان کا اپنا ہی کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو پیروں کا آگے جا کے کیا حساب کتاب ہو؟ یہ بخشی روحیں ہیں، جہالت کی یہ فیکٹریاں بخشی روحیں ہیں. اللہ کے نبی نے کسی عورت کو چھوا نہیں ہے، ایک اتنے سانوں کو فرق نہیں پہنتا. اس لیے پیروں کو تو معاف ہے. اور اگر آپ پیر ہیں تو بھائی چھو لیا جائے اپنی ذمہ داری پہ. اگر میری طرح فقیر ہیں تو پھر چھونے کی اجازت نہیں ہے. حضور کے کسی غلام کو چھونے کی، جب آقا نے نہیں چھوا تو غلام کیسے چھو سکتا؟ جب ہماری آقا نے کسی نامحرم عورت کو اپنا ید اللہ والا ہاتھ نہیں لگایا تو ہم کون ہوتے ہیں ہاتھ لگانے؟ باقی پیر لگا سکتے، میں منع نہیں کر رہا کہ کوئی آپ میں سے کسی کی دل آزاری ہو، کہیں میرے پیر کے بارے میں کہا میرا پیر تو غوث ہے. بھائی تیرا پیر لا سکتا ہے، میں خود کہہ رہا ہوں لگا سکتا ہے، کیونکہ اس کی تو اپنی مرضی چلتی ہے. تو یہ کائنات کا نظام ہی اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک نماز ادھر پڑھتا ہے، دوسری مدینے میں جا کے پڑھتا ہے، تیسری مکے میں پڑھتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ تیری 5 ویلے ساڑھی ہر ویلے. وہ دی ہر ویلے ہے. تو فقیروں کی صرف 5 وقت ہے، اللہ ہمیں وہ 5 کی بھی توفیق دی ہے رکھا. وما توفیقی الا باللہ. تو گھر میں کسی کو بخار ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ 7 بار یہ دعا پڑھ کے بچے کو، کوئی بھی ہے، اس کو دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیں، پانی پہ دم کر کے پانی کے چھینٹے مار دیں. 5-7 منٹ کے بعد دوبارہ یہ عمل کو دہرا دیں، پھر 5-7 منٹ کے بعد دوبارہ اس عمل کو دہرا دیں. یہ کیفیت بخار کی ختم ہو جائے. ایک فائدہ. دوسرا جو اس دعا کے کمالات میں سے جو دوسرا کمال ہے یا دوسرا فائدہ ہے، وہ یہ، خدا نخواستہ کوئی آپ کے گھر میں ایسا مریض ہے جس کے اوپر جنات کی حاضری ہوتی ہے، جنات کی حاضری ہوتی ہے، دورہ پڑتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کر آتا تو اسی دعا کو باواز بلند پڑھنا شروع کر دو. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 7 بار مکمل نہیں ہوگی، یا وہ جو اندر چیز حاضر ہے وہ جل جائے گی یا بھاگ جائے گی. جہنم کی آگ شیاطین برداشت کر دے. جب آپ 7 بار یہ دعا پڑھو گے، 7ویں بار تو بڑی دور کی بات ہے، دوسری تیسری بار ہی بھی جاؤ گے، یعنی اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی، ایسے جیسے میں بول رہا ہوں تھوڑی سی آواز کے ساتھ. 4تھی 5ویں دفعہ پہ جاؤ گے
یا وہ حاضری ختم ہو جائے گی، جسم سے نکل کے باہر ہو جائے گی، یا پھر وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ تو کسی پہ حاضری ہو، دورہ پڑتا ہو، جناتی مریض ہو، کوئی ایسا کوئی جہاں کوئی سحر ہو، کوئی مسئلہ بے نہیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں آوازیں آتی ہیں، ہمارے گھر میں پتھر آتے ہیں، ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، ہمارے گھر میں پانی کے چھینٹے آتے ہیں، ہمارے گھر میں ناپاکی کے چھینٹے آتے ہیں، ڈرنے کی بات ہی نہیں، ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اسی دعا کو تھوڑی سی آواز کے ساتھ مغرب کے بعد گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے، اگر گھر کا ٹی وی لاؤنج ہے تو ٹی وی لاؤنج میں کھڑے ہو کے آواز کے ساتھ پڑھے، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو، 7 بار باواز بلند جہرن پڑھے۔ اس کے بعد پانی پہ دم کر کے وہی پانی جو ہے پورے گھر میں چھینٹے مارے اس پانی کے، جو سحر ہوگا، جنات ہوں گے، شیاطین ہوں گے، نظر بد ہوگی، حسد ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے۔ کتنے میں ہو گئے؟ 3 یا 4، جتنے بھی ہو گئے کمالات، اس سے آگے والا۔ گھر میں بچہ ہے، وہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، ایسے ہر وقت بچہ روئے جا رہا ہے، ماں تانگ آئی ہوئی ہے، باپ تانگ ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، بیماری بھی کچھ نہیں، کھا پی بھی لیا ہے، نیند بھی پوری ہے، پھر بھی روئے جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے چہرے کے اوپر، یعنی یہ بچہ ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کی ماں یا جو بھی شخص دم کرنے والا ہے، اس کے چہرے سے ہاتھ پھیرے، اس کے نیچے کی طرف، پاؤں کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف، اور یہ دعا پڑھتے جائیں اور پھونکتے جائیں، دعا پڑھتے جائیں، پھونکتے جائیں۔ جو بھی نظر بد کے اثرات ہوں گے، جو بھی جناتی یا شیاطین کے اثرات ہوں گے، اللہ 7ویں بار تک پہنچنے تک سب سے پاک کر دے گا، اور بچہ پرسکون ہو جائے گا، بچہ پرسکون ہو جائے گا۔ ایسے ہی جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، یا بچے لڑ پڑتے ہیں، یا آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، کہیں لڑائی شروع ہو گئی، کہیں لڑائی شروع ہو گئی، تو فوراً یہ دعا شروع کر دیں، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو۔ 5-7 دفعہ آپ پڑھیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لڑائی فساد گھر میں ہے یا گھر کے باہر ہے، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا جسم گرم رہتا ہے، جسم میں حدت رہتی ہے، یا ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیاں جلتی ہیں، تو آپ اسی دعا کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ سونا شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ایک دعا کے اتنے کمالات ہیں، جو موٹی موٹی آپ کی ضرورتیں دی وہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ میں نے بتا دی ہیں، تاکہ گھر میں آپ کے پاس ایک ہتھیار ہو، آپ خود بچے کا علاج کر سکیں۔ جب آپ اپنے بچے کو دم کرو گے، اللہم اجرنی من النار یا مجیر، اللہم اجرنی من النار یا مجیر، ایسے دم کرو گے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ پرسکون ہو جاتا ہے، آپ کے سینے پہ ٹھنڈ پڑے گی۔ ایمان کس میں بنے گا؟ اللہ اس کے رسول کے اوپر، کہ میرے اللہ نے کیسے مجھے کلمات اپنے نبی کے ذریعے عطا کیے ہیں، ایمان بنے گا۔ تو اللہ اگر میں یہی دعا تعویذ کے اندر لکھ کے دے دوں تو ایمان کس کے بنے گا؟ تعویذ کے اوپر۔ تو ہم نے ایمان کہاں بنانا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے اوپر۔ ہم نے کاغذ میں ایمان نہیں بنانا۔ آج میں دعا لکھ کے دے رہا ہوں، کل کوئی کاغذ کے اندر 7 گالیاں لکھ کے دے دیتا ہے تو پھر کیا بنے گا آپ؟ یا سادہ کاغذ لپیٹ کے آپ کو دے دیتا تو پھر کیا بنے گا آپ؟ آپ کا تو یقین بن گیا کہ پیر کے پاس جاؤں گا، وہاں سے تعویذ لے کر آؤں گا، میرا کام سیدھا ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تو حضور کی غلامی میں آ جا، تیرے سارے کام سیدھے ہو جائیں۔ اب تیرا میرا موقف ہی نہیں مل رہا۔ تو یہ کہتا ہے کہ پیر کرتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کرتا ہے۔ تیری میری بات یہ ہے کہ نہیں، منزل یہ ہے کہ نہیں ہے، کعبہ یہ ہے کہ نہیں ہے، سمت یہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ پیر کرتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، جس نے تیرے پیر کو پیدا کیا وہ کرتا ہے۔ اگر تیرے پیر کے ذریعے بھی نفع ہو رہا ہے، اگر میں بول رہا ہوں آپ کو کوئی علمی نفع ہو رہا ہے، روحانی نفع ہو رہا ہے، تو میرے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، الا باذن اللہ۔ اللہ کا امر نہ ہو تو میں کیسے بول سکتا ہوں؟ اب پچھلی جمعرات کو میں نے بیان کرنا تھا، پھر ہوا، پھر ہم بیٹھے بھی ہیں، آئے بھی ہیں، نماز بھی پڑھی ہے، سب کچھ تھا، لائٹ بھی دی تھی، آپ بھی تھے، پھر کچھ ہوا، پھر کیا کہا، کیا ہو گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پھر ہوا تو وہی جو میرے رب نے چاہا، ہوا تو وہی جو رب نے چاہا۔ اللہ اسی طرح
کسی نظر بد والے مریض کو آپ دم کرتے ہیں، یا کوئی بچہ رو رہا ہے اس کو دم کرتے ہیں، یا بخار کا مریض ہے اس کو دم کرتے ہیں، یا جس طرح میں نے کہا کوئی لڑ رہے ہیں ان کے لیے آپ یہ دعا پڑھ کے دعا کرتے ہیں یا دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، وہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا ایمان بڑھے گا، کس پہ بڑھے گا؟ اللہ اس کے رسول پہ بڑھے گا، اور پیر کے اوپر یقین خود بخود ہی بڑھے گا، پیر کے ساتھ محبت خود بخود ہی بڑھے گی۔ کیوں؟ یہ رستہ پیر نے دکھایا ہے۔ اللہ والوں پیر کا کام یہ ہے، وہ اللہ رسول کے ساتھ مخلوق کو جوڑے، تو جو جڑنے والے ہیں وہ خود ہی اس کو محسن مان کے اس سے محبت کریں گے، محبت نہیں عشق کریں گے۔ کیوں؟ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا تجھے یہ بتانے والا کون ہے، تجھے یہ بتانے والا کون ہے۔ اور اگر ان کو اپنی پوجا پہ لگا دیا، ان کی دنیا آخرت بھی برباد، اپنی تو برباد تھی، ان کی بھی برباد کر دی، ان کی بھی برباد کر دی۔ اب دیکھیں، اگر آج میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی آپ کا مقام ہے، تو جب آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے دل میں کبھی تو بات آتی ہے نا، ہمارے استادوں نے یہاں تک ہمیں پہنچایا ہے، ہمارے والدین کی دعاؤں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، میرے فلاں ٹیچر بڑے اچھے ہوتے تھے، میرے فلاں کیمسٹری کے ٹیچر بڑے اچھے تھے، فزکس کے ٹیچر، یاد آتا ہے نا پرانی باتیں کہ انہوں نے ہمیں اچھا پڑھایا۔ اگر میرے آپ کے ماں باپ ہمیں پرائمری اسکول میں نہ بھیجتے، پڑھنے نہ بھیجتے، تو آج ہم یہاں ہوتے۔ تو کبھی تو یاد آتا ہے نا کہ میرے ماں باپ کے میرے پہ کیا احسانات ہیں، یا میرے استادوں کے کیا احسانات ہیں، میرے مرشد کے میرے پہ کیا احسانات ہیں، جب تک میں خانقاہ نہیں آیا تھا میری زندگی کیا تھی، کبھی تو آتا ہے۔ تو اللہ والوں یہ جو احساس ہے یہ اللہ ہی تو عطا کرنے والا ہے، تو پھر خود بخود محبت شیخ کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کے میں توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جو میں نے آپ کو موتی ایک دیا ہے، سچا موتی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عطر سے امت کو عطا ہوا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے کہ میں نے ہر روز مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو نہیں بھولنا، اس دعا کو نہیں بھولنا، اور اس دعا کو وہی نہیں بھولے گا جو نماز کو نہیں بھولے گا، تو جو نماز کو بھول گیا وہ دعا کو بھی بھول گیا۔ تو اصل سبق کیا ہے کہ نماز کو نہیں بھولنا، نماز ہی سب کچھ ہے، نماز ہی سب کچھ ہے۔ جب نماز ہاتھ آ گئی تو اللہ یہ دعا آپ نے سلام پھیرا امام نے، یا آپ نے جہاں بھی نماز پڑھی سلام پھیرا، اس کے بعد کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہم اجرنی من النار یا مجیر، اللہم اجرنی من النار۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے ذہن میں نہ رہے، سنتے پڑھنے کے بعد پڑھ لو، اور اللہ نہ کرے پھر بھی کوئی ایسا ہو جائے کہ مسجد سے باہر نکل گئے، خانقاہ سے باہر نکل گئے، بھول گئے، جب یاد آئے پھر فوراً پڑھ لو، چھٹی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ 2 4 5 دفعہ غلطی لگے گی، ٹھوکر لگے گی، بھولے گا، انسان ہے، کیونکہ عادت نہیں ہے۔ جو 2 4 دفعہ ایسا ہوگا انشاءاللہ پھر آپ کو یاد رہے گا، پھر آپ کو یاد رہے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کی مجھے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے نبی کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ سنت کو سارے زمانے تک پہنچاؤ، اس سنت کو سارے زمانے تک پہنچاؤ۔ صرف ایک آخری فکرہ آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں، اگر جاگ رہے ہیں اور زندہ ہیں، اگر جاگ رہے ہیں تو زندہ ہیں۔ پرسوں کی غالباً بات ہے، رات کی، ایک میں لیکچر ایک صاحب کا سن رہا تھا، بیان کر رہے ہیں، میں انگلش میں کہہ رہا ہوں لیکچر کیونکہ وہ لیکچر تھا دے رہے تھے، تو بیان کہہ رہے ہیں، ان کا میں بیان سن رہا تھا۔ اس میں ایک جوئش تھا، یہودی، کون تھا؟ یہودی۔ اللہ والو جو جب اس نے کافی ساری باتیں تھیں، اس میں ایک بات جو مجھے کھا گئی، میں یہ چاہتا ہوں وہ تمہیں بھی کھا جائے، کیونکہ میں کل ہی نہ مردا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میں مروں تو سارے کٹھے مروں، سارے مرے، اگر کامیاب ہوں تو میں سارے کامیاب ہوں۔ وہ بات مجھے کھا گئی۔ وہ کہنے لگا، اب سوال تھا اسپیکر کا کہ آپ ایمان کیوں نہیں لے آتے، آپ ایمان کیوں نہیں لے آتے ہمارے نبی کے اوپر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ایمان سے غرض نہیں ہے، ہمیں تمہارے نبی کی حدیث سے غرض ہے، یعنی جو تمہارے نبی کی تعلیمات ہیں، سنتیں ہیں، احادیث مبارک ہیں، اقوال ہیں، ہمیں اس سے غرض ہے، ہمیں ایمان سے غرض نہیں۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نبی کو مانتے نہیں ہیں، نبی کی باتوں کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ جہاں تک آج یہودیت پہنچی ہے، اس کی کامیابی کا راز ہی تمہارے نبی کے اقوال کے اندر ہے۔ اللہ والو، بندہ مسلمان شرم سے مر جائے۔
وہ اس نے برملا سب کے سامنے پورے حال کے اندر اس نے کہہ دیا. اس نے کہا آج جو یہودیت کی پوری دنیا میں کامیابی ہے حکومت ہے. ہمارا یقین ہے کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار مسلمانوں کے نبی کی سنتوں کے اوپر ہے. جو اقوال ہیں اس پہ ہم نبی کو نہیں مانتے، نبی کے اقوال کو، نبی کے کہنے کو مانتے ہیں. اے مسلمان تو نبی کو مانتا ہے، نبی کی بات کو نہیں مانتا. تو کامیابی تبھی ہے تو نبی کو بھی مان، نبی کی بات کو بھی مان. تو اللہ رسول کو بھی مان، اللہ رسول کی مان کے چل، پھر کامیابی ہے. پھر کامیابی ہے. ایک بات. پھر دوسری بات جو وہی بات جو میری دکھتی رگ ہے، جو میں بار بار آپ حضرات کو کہتا ہوں، اگر آپ حضرات میں سے کسی کو بھی لنک چاہیے ہو میرے سے آپ لے بھی سکتے ہیں، یا عبد الصمد کو میں دے دوں گا، اس سے آپ لنک لے کے خود بھی سن سکتے ہیں. رشیا کی جادوگرنی، بین الاقوامی معیار کی جادوگرنی. ٹی وی پروگرام کے اندر برملا اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے کہ میں جس پہ چاہتی ہوں اپنی توجہ کے ساتھ اس کے دماغ کو باندھ دیتی ہوں، پھر جیسے میں چاہتی ہوں ویسے ہوتا ہے. بادشاہوں پہ میں جادو کرتی ہوں، وزیروں پہ میں جادو کرتی ہوں، جہاں جہاں میرے پاس گاہک آتے ہیں میں سب پہ کرتی ہوں. لیکن جب اس نے سوال کیا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ جادو کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کا جادو چلے نا، تو بڑی بے بسی سے کہنے لگی میرا جادو نہیں چلتا تو با عمل مسلمان پہ نہیں چلتا. مسلمان شرم سے مر جا، شرم سے مر جا. ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ کہہ رہی میں پوری دنیا کو نچاتی ہوں. بڑے بڑے بادشاہوں نے نام لیے، میں ممبر پہ لینا مناسب نہیں سمجھ رہا کہ ہم ان پہ جادو کرتے ہیں. جب وہ ہمارے ملکوں میں آتے ہیں ہم ان کا ذہن باندھتے ہیں. بادشاہ ہمیں بادشاہوں کی طرف سے یہ آرڈر ہوتا ہے، یعنی معاوضہ ملتا ہے کہ فلاں وفد آ رہا ہے، ان کا ذہن باندھ ہو تاکہ جو ہم کہیں یہ مان جائے، معاہدہ اس طریقے سے ہو جائے. لیکن میں اپنی بے بسی اس وقت محسوس کرتی ہوں جب ایک عام مسجد میں جانے والے مسلمان پہ میں جادو کرتی ہوں، اس پہ میرا جادو نہیں چلتا. کوئی ولی کی بات نہیں کر رہی، کوئی نیکوکار کی بات نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی محض ایک جو مسجد میں جانے والا، وہ مسلمان جس کا مسجد سے رابطہ ہے، وہ مسلمان جس کا نماز کے ساتھ تعلق ہے، تو جس کا نماز سے تعلق ہے اس پہ جادو نہیں چلتا. یہ جادو کرنے والا کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جن کے پاس جادو کی طاقت ہے، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں. اور تو روتا ہے میرے تو جادو ٹھیک ہے حضرت صاحب، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ساڑھے تو جادو ٹھیک ہے، ہمارا کوئی علاج کر دو. بھئی جو تیرے پہ جادو کرنے والے وہ کہنے تیرے پہ جادو نہیں چل سکتا، تو تو کیسے کہتا میرے پہ جادو ہو گیا؟ تیرے پہ تیرے گناہوں کا جادو ہو گیا ہے، اس کا یہ علاج ہی نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ. یا اللہ بقیہ جو زندگی ہے وہ انشاءاللہ مزید میں تیری رضا والی گزاروں گا. اس لیے جو میں نے کہا سنا، آپ حضرات نے سنا، اللہ رب العزت کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات جہاں سے بھی تشریف لے کے آئے ہیں، آپ تمام کا آنا اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، درجات کو بلند عطا فرمائے. جو دکھ لے کر آئے اللہ سب کے دکھوں کو دور عطا فرمائے. جو سکھی آئے ہیں اللہ رب العزت سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے. جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کے اللہ کشادہ حلال رزق اپنے راستے میں خرچ کرنے والا رزق عطا فرمائے. جو بے حیثیت آئی اللہ سب حیثیت فرما دے. جو بے اولاد آئے اللہ ان کو سب اولاد بنا دے. جو سب اولاد ہیں ان کی اولاد کو حضور علیہ السلام کا غلام بنا دے. بالخصوص جو بیمار آئے ہیں، بدنی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو قبول منظور فرما. سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرما. اے رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں بن مانگے یا اللہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا